سبحان اللہ. فضائل جمعہ. بہت خوش نصیب ہے وہ لوگ جو جمعہ کی نماز ادا کرتے ہیں. جمعہ کا دن ایک عظیم دن ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ اسلام کو عظمت دی اور یہ دن مسلمانوں کے لیے خاص کر دیا. فرمان الہی ہے اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع. جب جمعہ کے دن نماز کے لیے پکارا جائے بس جلدی کرو اللہ کے ذکر کی طرف اور خرید و فروخت چھوڑ دو. تو اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے جمعہ کے وقت دنیاوی شغل دنیاوی کام حرام قرار دیے ہیں اور ہر وہ چیز جو جمعہ کے لیے رکاوٹ بنے ممنوع قرار دی گئی ہے. رسول پاک علیہ السلام کا فرمان عالی شان ہے کہ تحقیق اللہ تعالیٰ نے تم پر میرے اس دن اور اس مقام میں جمعہ کو فرض قرار دیا ہے. ایک اور ارشاد ہے کہ جو شخص بغیر کسی عذر کے 3 جمعہ کی نمازیں چھوڑتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگا دیتا ہے. کان کھول کے سنیں وہ لوگ جو نماز جمعہ کو بھی لاپرواہی سے چھوڑ دیتے ہیں. میرے آقا ارشاد ہے کہ جو شخص بغیر کسی عذر کے 3 جمعہ نمازیں چھوڑتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگا دیتا ہے. ایک اور روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ اس نے اسلام کے پس پشت ڈال دیا یعنی اپنے پیٹھ کے پیچھے اسلام کو ڈال دیا. ایک شخص ہے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس متعدد بار آتا رہا اور ایک ایسے شخص کے متعلق پوچھتا رہا جو مر گیا اور نماز جمعہ اور جماعت میں شریک نہیں ہوتا تھا. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ جہنم میں ہے. وہ شخص پورا 1 مہینہ پوچھتا رہا. آپ یہی جواب دیتے رہے کہ وہ جہنم میں ہے. حدیث شریف میں ہے کہ اہل کتاب کو جمعہ کا دن دیا گیا مگر انہوں نے اس میں اختلاف کیا لہٰذا یہ دن ان سے واپس لے لیا گیا اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کی ہدایت کی. اسے اس امت کے لیے مؤخر کیا اور ان کے لیے اسے عید کا دن بنایا یعنی ان کے لیے اسے عید کا دن بنایا. لہٰذا یہ لوگ سب لوگوں سے سبقت لے جانے والے ہیں اور اہل کتاب ان کے تابع ہیں. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رب کے محبوب معراج کے دلہا ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے پاس طائر سدرہ بلبل سدرہ جبریل امی روح الامین تشریف لاتے ہیں. ان کے ہاتھ میں ایک سفید آئینہ تھا. انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ جمعہ ہے. جمعہ اللہ تعالیٰ اسے آپ پر فرض فرماتا ہے فرض کرتا ہے تاکہ یہ آپ کے اور آپ کے بعد آنے والے لوگوں کے لیے عید ہو. بولے بچے کے سبحان اللہ. پھر پیارے آقا نے پوچھا اس میں کیا یمن و برکت ہے اس میں برکت ہے؟ تو طائر سدرہ بلبل سدرہ نے کہا یہاں یا رسول اللہ اس میں ایک عمدہ ساعت ہے ایک ایسا وقت ہے جو شخص اس میں بھلائی کی دعا مانگتا ہے اگر وہ چیز اس کے شخص کے مقدر میں ہو تو اللہ تعالیٰ اسے عطا فرما دیتا ہے ورنہ اس سے بہتر چیز اس کے لیے ذخیرہ کر دی جاتی ہے. یا کوئی شخص اس ساعت میں اس وقت میں ایسی مصیبت سے پناہ مانگتا ہے بلا سے پناہ مانگتا ہے. تو اس میں ایک ایسا وقت بھی ہے کہ کوئی انسان اپنی مصیبت سے پناہ مانگتا ہے جو اس کا مقدر ہو چکی تو اللہ تعالیٰ اس سے اس مصیبت کو بھی دور فرما دیتا ہے ٹال دیتا ہے. اور وہ ہمارے نزدیک سب دنوں کا سردار ہے یعنی جمعہ سب دنوں کا سردار ہے اور ہم آخرت میں ایک یوم مزید مانگتے ہیں. میں نے کہا وہ کیوں؟ تو جبریل اللہ رسول نے فرمایا کہ وہ کیوں؟ تو جبریل امین نے عرض کی آپ کے رب نے جنت میں ایک ایسی وادی بنائی ہے. بولے سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ نے جنت میں ایک ایسی وادی بنائی ہے جو سفید ہے اور مشک کی خوشبو سے لبریز ہے. جب جمعہ کا دن ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ علیین سے کرسی پر نزول اجلال فرماتا ہے یہاں تک کہ سب اس کے دیدار سے مشرف ہوتے ہیں. سبحان اللہ. اب سارے لوگ جب رب کے دیدار سے مشرف ہوں گے تو اس سے بڑی خوش نصیبی کیا ہوگی. سبحان اللہ. اللہ کے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں سب سے عمدہ دن جو ہے وہ جمعہ ہی کا دن ہے. جس دن میں سورج طلوع ہوتا ہے سب سے بہتر وہ جمعہ ہی کا دن ہوتا ہے. اور اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش بھی ہوئی اور اسی دن وہ جنت میں داخل کیے گئے
اور اسی دن وہ جنت میں سے زمین کی طرف اتارے بھی گئے، اور اسی دن ان کی توبہ قبول ہوئی، اور اسی دن ان کا وصال ہوا، اور اسی دن قیامت قائم ہوگی، اور وہ اللہ کے نزدیک یوم مزید ہے۔ یعنی سب معاملہ جمعہ ہی کا ہے۔ آسمانی فرشتوں میں اس دن کا نام یہی ہے، یعنی یوم مزید، اور یہی جنت میں اللہ تعالیٰ کے دیدار کا دن ہے۔ سبحان اللہ۔ اب عظمت جمعہ سمجھے، شان جمعہ سمجھے، کتنے خوش نصیب ہے وہ لوگ جو جمعہ کی نماز پڑھتے ہیں۔ جمعہ کے دن جہنم سے آزادی نصیب ہوتی ہے۔ حدیث شریف کے الفاظ، حدیث شریف میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جمعہ کے دن 6 لاکھ انسانوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ ہر جمعہ کے دن 6 لاکھ انسانوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ رسول پاک نے فرمایا، جب تو نے جمعہ کو سالم کر لیا تو گویا تمام دنوں کو سالم کر لیا۔ سبحان اللہ۔ میرے آقا فرماتے جس نے جمعہ کو کامیاب کر لیا اس نے تمام دنوں کو کامیاب کر لیا۔ اللہ کے رسول پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ جہنم ہر روز ضحیہ کبریٰ نصف النہار زوال سے بھڑکایا جاتا ہے۔ جو زوال کا ٹائم ہوتا ہے جہنم کو بھڑکایا جاتا ہے، یعنی سورج جب عین آسمان کے دل میں ہوتا ہے، جو دوپہر کا وقت ہو، لہٰذا اس ساتھ میں نماز مت پڑھو۔ مگر جمعہ کے دن یہ قید نہیں ہے، کیونکہ جمعہ سارے کا سارا نماز ہے، عبادت کا وقت ہے۔ اس دن میں جہنم نہیں بھڑکایا جاتا ہے، یعنی جمعہ کے دن جہنم نہیں بھڑکایا جاتا ہے۔ حضرت قعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب شہروں سے مکہ معظم کو فضیلت بخشی ہے۔ سب شہروں سے عظمت مکہ معظم کو فضیلت بخشی ہے، عظمت دی ہے۔ سب مہینوں میں رمضان کو فضیلت اللہ نے عطا کی ہے، اور سب دنوں میں جمعہ کے دن کو فضیلت رب نے عطا فرمائی ہے، اور سب راتوں میں لیلۃ القدر کو فضیلت عطا فرمائی ہے۔ کہا گیا ہے کہ جمعہ کے دن حشرات الارض اور پرندے ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں۔ جتنے چرند پرند حشرات الارض، جتنے روئی موتی جانور جو بھی مخلوقات ہیں، سب ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں اور کہتے ہیں اس نیک دن میں سلام ہو، تم پر سلام ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو شخص جمعہ کے دن اور جمعہ کی رات کو فوت ہوا، مر گیا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے 100 شہیدوں کا ثواب لکھتا ہے۔ سبحان اللہ۔ خوش نصیب ہوئے وہ لوگ جو جمعہ کی شب میں دنیا میں انتقال فرماتے ہیں۔ میرے آقا کا فرمان علی شان سنیے، میرے رب کے محبوب ارشاد فرماتے ہیں جو شخص جمعہ کے دن اور جمعہ کی رات کو فوت ہو جائے، انتقال ہو جائے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے 100 شہیدوں کا ثواب لکھتا ہے، اور اسے قبر کے فتنہ سے بچا لیتا ہے، یعنی سوال قبر سے وہ محفوظ رہتے ہیں۔ اس لیے محترم حضرات، آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ زیادہ سے زیادہ 5 وقت کی نماز ادا فرمائیں، اور جمعہ کی بھی قدر کریں، جمعہ کی بھی عبادت